نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے آج سورہ تغابن کا مطالعہ آیت نمبر 13 سے شروع کرنا ہے۔ آیت نمبر 13 اپنی گزشتہ جو آیات ہیں ان سے منسلک ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے جو حصہ پڑھا تھا سورہ تغابن کا، وہ یہاں سے شروع ہو رہا تھا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی لیکن وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ وقت لگایا کہ یہ کیا ہے، مصیبت کا آنا کیا ہے، مصیبت کے معنی کیا ہے، اور یہ پوری دنیا ایک ٹرائل ہے، کس طریقے سے اچھی مصیبتیں بھی آتی ہیں، بری مصیبتیں، سارا یہ ہم نے کل ڈسکس کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی کہ آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں، خاص طور پہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب مسلمان مکہ میں تھے اور ہجرت کر رہے تھے، اور اس وقت شدید ترین مشکلات ان کو درپیش تھیں۔ تو اس میں جب مشکلات حد سے بڑھ رہی تھی تو کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے رخ بھی پھیر رہے تھے۔ تو وہاں پر فرمایا گیا کہ یہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں یہ اللہ کا امتحان ہے، اس امتحان میں اگر تم ایمان والے ہو تو ثابت قدم رہو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإن الرسول البلاغ المبین، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری، رسول کی اطاعت سے تم نے پیٹھ پھیری تو رسول کا کام صرف بات کا پہنچا دینا ہے، وہ تمہارے پر داروغہ نہیں ہے۔ یہاں تک کل ہم نے یہ بات مکمل کر لی تھی۔ اسی کنٹیکسٹ میں یہ بات آگے چل رہی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں مومن۔ یہ آیت جب آپ سبق جو آیت گزری ہے اسے جب آپ ملائیں گے تو اس کے اندر نہایت ہی حیرت انگیز معنی پیدا ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ تغابن کے مطالعے کے دوران مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ جب آپ کسی بھی سورہ کے اوپر اس طرح سے وقت لگائیں گے، مائکروسکوپ لگا کے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کو اتنے ہڈن جیمز اس کے اندر نظر آتے ہیں جو آپ شاید اس کو اگر تفصیل سے پڑھ رہے ہو تو شاید آپ کے سامنے نہ آئے۔ دیکھیں یہی جو مقام ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ کئی جگہ پہ قرآن میں آیا ہے۔ یہ ہمارا کلمہ طیبہ ہے، کسی بھی مسلمان کو اس کے معنی نہ آتے ہوں یہ ممکن نہیں ہے۔ بچے سے بچہ جو ہے اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کلمہ طیبہ کیا ہے، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر ریپیٹ ہوتا ہے یہ کلمہ۔ کبھی کسی سورہ کے بالکل آغاز میں آ جائے گا، کبھی کہیں بیچ میں آ جائے گا، کہیں سیاق و سباق میں کوئی اور بات ہو رہی ہوگی، پھر اس کے بعد آ جائے گا۔ تو جب آپ سیاق و سباق میں اس کلمے کو فٹ کرتے ہیں جا کے تو یہ وہاں بالکل نئے معنی دینا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں کہیں پر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کلمہ اس وقت آیا جب پیچھے شرک کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کر کے کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ سورۃ البقرہ ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، یعنی پیچھے جو بھی شرک ہے اس کا ابطال کر کے کہا تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اچھا بعض اوقات آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کائنات کو بنایا، اور یہ کائنات کی جو تخلیق ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ یہ بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ پھر یہ کلمہ لے کر آیا تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ دیکھیں یہ سورۃ آل عمران ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں جیسا وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس کے، اور وہ عزیز ہے، وہ طاقتور ہے، ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ کہیں پر آپ یہ دیکھیں گے کوئی بہت ہی امپورٹنٹ سورہ شروع ہو رہی ہے اور اس کے ابتدا کے اندر اللہ کی عظمت کا بیان کرنا ہے،
تو وہاں یہ کلمہ آتا ہے. سورۃ آل عمران ہی دیکھیں شروع اس طرح سے ہوتی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں دی جس سے کہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کلمہ جو ہے اپنے سیاق و سباق کے ساتھ مل کر بالکل مختلف معنی دینا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر دیکھیں کیا ہوا ہے. یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ابھی موضوع یہ چل رہا تھا کہ جو مومن ہیں ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. مصیبتیں آنے کی وجہ سے وہ ان کے دل ہلا دیے جاتے ہیں، ان کے قدم زمین سے اکھڑے آتے ہیں. اب اس کے جواب میں دو ہی رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ تو یہ ہے کہ آدمی اس دین سے ہی پھر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی پھر جائے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم پھرو گے تو ہمارے رسول کے اوپر بات پہنچا دینا. دوسری یہ کہ تم اس کے اوپر جم کے کھڑے رہو. دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اگر کسی کے دل میں مصیبتوں کی وجہ سے گھبراہٹ آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو رینیو کرو، یہ ریکال کرو کہ یہ سب کچھ تم کر کس کے لیے رہے ہو اور وہ ہستی ہے کیا. ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہارا امتحان چل رہا ہے لیکن آگے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بلیسنگز رکھی ہوئی ہوں، بہت رحمتیں رکھی ہوں. اب آپ خود اس کو سیکوینس میں دیکھیں کہ اگر میرے اوپر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے اور اس میں میرا دل گھبرا رہا ہے اور اس میں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیوں مجھے اللہ نے اکیلا چھوڑ دیا، اس کے فوراً بعد اگر میں یہ آیت پڑھوں تو مجھے یہ ریکال ہوگا کہ مجھے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. کیسے برے خیالات میرے دل کے اندر آ گئے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نہایت ہی خوبصورتی سے کلمہ یہ دوبارہ یہاں پر آ گیا ہے. ابن عاشور یہی بات کہتے ہیں وَهَذَا تَذْكِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَعْلَمُونَهُ. یہ یاد دہانی ہے مومنوں کو جو بات وہ پہلے سے جانتے ہیں. اَيْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَن يُطِيعَ. وہ یہ بات پہلے سے اچھی جانتے ہیں کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر ہوا کانا حقاً علیہ، تو یہ اس کا حق ہے کہ ای یطیعہ، کہ آپ اسی کی اطاعت کریں. وَأَن لَا يَعْبَ بِمَا يُصِيبُهُ فِي جَانِبِ طَاعَةِ اللَّهِ مِن مَصَائِبَ وَعَذَابٍ. اور کسی بھی حالت میں کیسی ہی تکلیف کیوں نہ آ جائے، کیسی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے، آپ اس کی اطاعت سے انکار نہیں کر سکتے. اس جگہ کے اوپر یہ کلمہ آیا ہے. ایک چیز یہاں پر نوٹ کر لیں جو کل ڈسکشن میں رہ گئی تھی، وہ یہ کہ ایک شخص کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. وہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اس کے گھر سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے، یا اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے اپنی جان کے لالے پڑے آتے ہیں. جو بھی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، مرض کی ہے، موت کی ہے، کسی کی جدائی کی ہے. یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ انسان کے دل کو شدید تکلیف پہنچاتی ہے. یہدی قلبہ کے الفاظ جو اوپر آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس تکلیف کو ہی بھول جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس تکلیف کو وہ انڈیور کر سکے گا جب وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا. ویسے تو تکلیف کے اندر انسان کا دل تڑپ اٹھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اور اس کے منہ سے کوئی ایسی بات بھی نکل جائے، تو یہ سارا ایک ہیومن فیکٹر ہے. اس کو کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہم لوگ روبوٹ بن جائیں گے، یا اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہم لوگ فرشتے بن جائیں گے، ہمارے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. بہت شدید اثر ہوگا. لیکن وہاں پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرے گا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے صبر کا امتحان ہے تو وہ یہی دعا کرے گا کہ مجھے اس کے اوپر صبر عطا فرمائیے جو مصیبت میرے اوپر آئی. آپ دیکھیں قرآن کے اندر کچھ جگہیں تو اس کے اوپر ایسی مثالی ہیں، جیسے سورہ یوسف آپ دیکھیں. سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کا ذکر ہے اور وہ الفاظ کے ساتھ ہے. دیکھیں وہاں پر ان کے گھر والے ان کو یہ کہہ چلے جا رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، اتنے عرصے سے یوسف کھو گئے ہیں، آپ ابھی تک یوسف کی یاد میں ہیں، آپ ابھی تک جو ہے اس کے لیے غم کیے جا رہے ہیں. تو وہاں پر الفاظ ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے پیٹ پھیر لی، یعنی کہ گھر والے جو ہے پیغمبر کے بھی اس کو تکلیف دینے میں کوئی کسر چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ ان کی طرف سے پیٹ پھیر کے بیٹھ گئے. وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُف. اور انہوں نے کہا کہ ہائے کتنا افسوس ہے یوسف، یعنی کہ وہ بہت ہی غمزدہ ہیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اور ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی غم سے. اتنا غم تھا ان کو کہ اور کون ہے یہ؟ اسرائیل ہے، جن کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے. اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہی دو نسلیں ہیں جو کہ پوری دنیا کے اوپر جن کو فضیلت دی گئی.
ان کے والد صاحب کا یہ حال ہے کہ اتنا شدید غم ہے کہ آنکھیں سفید پڑ گئی ہیں. وہ ہوا قزیم، اور قزیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غم زدہ آدمی ہو گئی، یعنی کہ غم جو ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ ہو گیا ہے. کاظم اگر یہاں پر استعمال ہوتا ہے لفظ تو ہم یہ کہتے کہ ان کو اس وقت غم ہوا ہوا ہے، لیکن قزیم تو جیسے فعیل کے وزن پہ رحیم اور کریم کی صفت آتی ہے جو اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. یہ ہوا ان کے ساتھ، کیونکہ بچہ بچپن میں کھو گیا، اب بچہ مل نہیں رہا تو وہ اللہ کی طرف سے جانتے بھی ہیں کہ وہ حیات ہے، کوئی ڈھونڈ کے نہیں لے کر آ رہا. اب وہ غم زدہ اتنے ہیں کہ رو رو کے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف. گھر والوں کا حال آپ یہ دیکھیں، گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو یوسف کی یاد میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، یا تو آپ اسی طریقے سے روتے رہیں گے یا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اب دیکھیں یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں. قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. وہ کہتے ہیں میں تو صرف اپنے غم کا اور اپنے حزن کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. یعنی کہ غم بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ دعا اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. اسی طرح آپ سورہ صاد میں دیکھیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے، لیکن وہ بھی ایک وقت آیا کہ پکار اٹھے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِالنُّصْبِ وَعَذَابٍ، کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میری مدد کر، یہ شیطان نے مجھے شدید ترین عذاب میں اور ذہنی کوفت میں مبتلا کیا ہوا ہے، تکلیف بھی اور شیطان بھی ان کو بہکا رہا ہے. تو فائنلی ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی غم میں جب مبتلا ہوتے تھے تو بالکل انسانوں کی طرح سے وہ اس غم کو محسوس کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. کئی حدیثیں اس کے اوپر موجود ہیں. ایک حدیث جو میں سب سے زیادہ آپ سمجھیں کہ افیکٹو ہو سکتی تھی وہ لے کر آئی ہوں، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد لی لیلۃ غلام فسمیتہ باسم ابی ابراہیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ہم نے اس بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے. فذکر الحدیث، اس کے بعد یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. قال انس لقد رأیتہ یکید بنفسہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ہے ان کا بیٹا اور وہ حالت نزا میں ہے، یعنی کہ ابراہیم جو ہے ان کی موت آنے والی ہے اور بالکل اس حالت نزا میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے. فدمعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ رونے لگے. فقال تدمع العین، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہ تدمع العین، ہماری جو آنکھیں ہیں وہ روتی ہیں. وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، دل جو ہے شدید غم کا شکار ہو جاتا ہے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا، لیکن ہم منہ سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے. إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم آپ کی جدائی سے تو ہم بہت غمگین ہیں. اب اس سے میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ مصیبت میں، حالت غم میں انسان کا ریئیکشن بہت فطری ہے، لیکن اس کو اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ زندگی کا حصہ ہے، غم آئیں گے، حزن آئے گا، تکلیفیں آئیں گی اور خوشیاں بھی آئیں گی. لیکن جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں اور جو آیات ہم نے کل سورہ حدید کی پڑھی تھی کہ اگر کوئی غم آ جائے تو اس کے اوپر انسان غم سے پاگل نہ ہو جائے، اور اگر کوئی خوشی اس کو مل جائے تو خوشی میں پاگل نہ ہو جائے. ایک ایسا میچیور رویہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن کا ہو، جو کہ یہاں پر بیان کیا گیا، اور اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کی سیرت سے بھی یہ بات واضح ہے. یہ جو الفاظ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہاں پر اللہ کے نام سے یہ کلمہ کیوں شروع کیا گیا؟ دیکھیں ویسے تو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لیکن اب یہاں اللہ پہلے آ گیا. یا کہیں پر ہوتا ہے لا الہ الا ہو، یعنی کہ ضمیر جاتی ہے اللہ کی طرف، لیکن یہاں پر ہوا یہ ہے کہ لفظ اللہ جو اللہ کا نام ہے وہ آ گیا سب سے پہلے. اور ظاہری سی بات ہے کوئی بھی چیز جو تاخیر و تقدیم، جو میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ قرآن میں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ پہلے آ رہا ہے کوئی لفظ بعد میں آ رہا ہے، تو وہاں پر اس لفظ کے اوپر ایمفیسس کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہاں پر لفظ اللہ کے اوپر ایمفیسس ہے کہ جس کے اوپر تم ایمان لے کر آئے ہو وہ اللہ ہے، مصیبتوں میں تم جس کو پکار رہے ہو وہ اللہ ہے. یہاں پر یہ ابن عاشوری لکھتے ہیں افتتاح الجملۃ باسم الجلالۃ اظہار فی مقام ازمار اذ لم یقل ہوا لا الہ الا ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ جملہ شروع ہے اللہ کے اسم جلالہ کے ساتھ،
جبکہ اس کی جگہ پہ ضمیر بھی آ سکتی تھی، ہوا کی ضمیر بھی آ سکتی تھی. اذ لم یقل هو اللہ لا الہ الا ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ هو اللہ لا الہ الا ہو، بلکہ کہا گیا اللہ لا الہ الا ہو، استحضار عظمت اللہ تعالی بما یحویہ اسم الجلالۃ من المعانی الکلام، تاکہ انسان جو اس کو پڑھ رہا ہے اس کے دل میں مستحضر ہو جائے اللہ کی عظمت جو کہ اس کے نام کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس اللہ کے نام کے اندر جو عظمت چھپی ہوئی ہے اور جو معنی کمال اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ اس کے دل میں تازہ ہو جائے جبکہ وہ اس کو پڑھے. اللہ کے نام کے اندر ایسی کیا عظمت ہے کہ جیسی ہم اس کو پڑھیں تو ہمارا دل دہل کر رہ جائے. تو اس کے اوپر دیکھیں ہم کئی دروس کر چکے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایمان باللہ کے موضوع پہ جو دروس ہم نے کیے تھے اس میں جب ایمان بالذات اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کا ذکر آیا تھا تو ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، اور اس کے بعد جب اللہ کی صفات کا ذکر آیا تھا تو ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ بات کئی دفعہ یہاں پر دہرائی جا چکی ہے کہ اللہ کی ذات ہماری حیطہ ادراک سے باہر ہے. ہم اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. اگر کوئی چیز ہم سوچ سکتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی طرح سے ہم تعلق پیدا کر سکتے ہیں تو تعلق صرف اس کی اسماء و صفات سے ہے. وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ بیہیو کرتا ہے، وہ کیا ہمارے دعاؤں کا جواب دیتا ہے. قرآن میں جو اس کی اسماء و صفات آئی ہیں وہ ہمارا ریلیشن شپ بناتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اس لیے دیکھیے سورہ اخلاص جو کہ اللہ کی ذات کے اوپر مبنی ایک سورہ ہے، اس نے اللہ کی ذات کے بارے میں صرف دو باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ وہ احد ہے. احد کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا کوئی ایک بھی نہیں ہے. قل هو اللہ احد. اور احدیت یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، آپ یہ ذہن میں لے کر آ جائیں کہ اس جیسی کوئی ایک شے بھی نہیں ہے. وہ بالکل اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ویسا نہیں ہے. یہ اس کی ذات کے لیے ایک چیز ہمیں ذہن میں مستحضر رکھنی چاہیے. اور دوسرے وہ صمد ہے، اللہ الصمد. اور صمد کے بارے میں جیسا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ لفظ قرآن میں سورہ اخلاص کے علاوہ کہیں آیا ہی نہیں ہے. پورے قرآن میں یہ لفظ صمد نہیں آیا ہے. اور صمد کے معنی وہ ہیں جو اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہر شے اس کی محتاج ہے اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے. یہ احادیت اور صمدیت کے علاوہ آپ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے. باقی جو سورہ اخلاص آگے چلی ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ وہ نیگیٹو تھیولوجی ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کی ذات کیا نہیں ہے. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص تھی. لیکن اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں جب ہم نے دیکھا تو ہم نے آیت الکرسی کے اندر بھی لفظ الہ کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اللہ کے اوپر ایک درس کیا تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ یا الہ یہ نام اپنے اندر کیا ایسی جلالت رکھتا ہے کہ جس کے سامنے آتے کے ساتھ ہی انسان کا سر جھک جائے. یہ بات ہم تھوڑی سی دہرائیں گے آج، لیکن آپ اس وقت دیکھیں یہاں کیا ہوا. یہاں ہوا یہ ہے کہ یہ اللہ لا الہ الا ہو کہاں پر آیا ہے؟ جب سورہ تغابن کی ابتدا کے اندر آپ اللہ کی تسبیح اور تحمید کر چکے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد. آپ اللہ کی تسبیح و تحمید کر چکے ہیں. آپ اس کی کچھ بڑی بڑی صفات جان چکے ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَهُوَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ابھی تک پڑھ چکے ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھا سکتا ہے ہمیں. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یہ ساری کی ساری باتیں سورہ تغابن میں ہی ہوئی ہیں اس وقت. اور اس کے بعد یہ کلمہ آتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، یعنی کہ اللہ کی جو صفات ابھی تک تمہارے سامنے بیان کی گئی ہیں وہ ذہن میں لے کر آؤ اور جانو کہ تمہارا خدا ہے کون. وہ کون خدا ہے جس کی بنائی ہوئی اس دنیا کے اندر تم ایک آزمائش سے گزر رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو. یہ جو کلمہ اللہ ہے اس کو ذرا دوبارہ سے اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ یہ الہ سے بنا ہے. الہ کے میں نے آپ کے سامنے کئی معنی رکھے تھے. ایک اس کے معنی یہ ہے اذا احتجبا، وہ جو چھپا ہوا ہے، جو پوشیدہ ہے. اور یہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اتنی پوشیدہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے حواس سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کبھی نہیں پا سکتے. اس کے بعد اذا تحیرا، یعنی حیران ہو جانا. یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے جب آپ اس کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں تو آپ سوائے اس کے حیران ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہے.
آج کے دور میں جتنا بھی ہمارا علم ترقی کر گیا ہے، جتنا بھی ہم اس یونیورس کو جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے، 100 بلین لائٹ ایئرز اس کا آپ سمجھے سپین ہے، اور 14 بلین ایئرز پہلے یہ بنا تھا. ہم اس کے سولر سسٹم سے باہر نہیں جا سکتے، اور کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں گلیکسیز ہیں، کلسٹرز ہیں، سپر کلسٹرز ہیں، اور یہ وہ آبزرویبل یونیورس ہے ابھی تک. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ یونیورس جو ہے انفائنائٹ نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اٹرنل نہیں ہے. یہ کبھی 14 بلین ایئرز پہلے یا 15 بلین ایئرز پہلے یہ بنا ہے. تو کس نے بنایا اس کو؟ وہاں پر جو صفات اللہ کی ذہن میں آتی ہیں کہ وہ ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے، وہ بہت وائز ہے، بہت طاقتور ہے، جبھی تو اس نے اس سارے کے سارے یونیورس کو کریٹ کر دیا. تو جب اس طرح سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو سوائے حیرانی کے اور کچھ بھی ذہن میں نہیں آتا. یہ لفظ الہ کے ایک معنی ہے. اس کے علاوہ ایک لفظ الہ کے معنی یہ ہے ای سکنت الیہ، جس کے پاس جا کے آپ کو سکون حاصل ہو. اور آپ دیکھیں یہاں پر بھی جو سیاق و سباق ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ مصیبتیں مسلمانوں پہ آ رہی ہیں شدید، اور اس میں بس وہ اللہ ہی کے پاس جا کے پناہ پکڑنا چاہتے ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کے ایک معنی ہے ای اجارہ، جس کے جو آپ کو پناہ دے سکے، جس کے پاس جا کے آپ کو پناہ مل جائے. اور پھر اس کے علاوہ یہ لفظ ولہ سے بھی بنا ہے، یعنی الہ ولہ ایک ہی مادہ ہے جو عربی زبان جانتے ہیں، اور اس کے معنی شدید ترین محبت کے. اور یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ شدید ترین محبت جو ہے، مطلب عربی زبان اتنی کلاسیکل زبان ہے کہ اس میں محبت کے لیے کوئی 14 کے قریب الفاظ موجود ہیں. وہ 14 جو الفاظ ہیں اس میں ابتدا میں سب سے پہلا لفظ الہوا، جو کہ لسٹ کے معنوں میں آتا ہے، پھر شغف، پھر وجد، پھر عشق، پھر نجوہ، الحب، یہ سارے الفاظ آتے ہیں. لیکن یہ الفاظ رینڈملی نہیں آتے، بلکہ جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ لیول انکریز ہو رہا ہے محبت کا. اور یہاں تک کہ سب سے آخری جو محبت کا لیول ہے اس کو عربی میں الحیام کہتے ہیں. اور الحیام کے معنی ہوتے ہیں پیاسا اونٹ جو کہ ریگستان میں پاگل ہو گیا ہے. یہ وہ محبت ہے جو آپ کو قتل کر دیتی ہے، جو آپ کو مار دیتی ہے. یعنی کہ محبت میں، محبوب کے فراق میں عاشق مر گیا. الحیام سے ایک اسٹیج پہلے ولہ ہے، جس سے کہ یہ لفظ الہ بنا ہے. اور اس کے معنی وہ محبت ہوتی ہے جو آپ کو تکلیفیں بھلا دے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لفظ الہ اپنے اندر کیا قیامت کے معنی رکھتا ہے، کہ اس کے معنی ایک ایسی ہستی ہے جو پوشیدہ ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ صرف حیران ہو جاتے ہیں، جس کے پاس جا کے آپ سکون حاصل کرتے ہیں، جو کہ آپ کو پناہ دے سکتا ہے، جس سے کہ آپ کو والہانہ محبت ہے اور جس کی کہ عبادت کی جاتی ہے. یہ میں نے ان نٹ شیل آپ کے سامنے وہ سارا کا سارا دہرا دیا جو کہ ہم نے لفظ اللہ کے اوپر اس سے پہلے درس کیا ہوا تھا. اور یہی الہ ہے جس کے پیچھے جب لگ گیا تو اللہ بن گیا. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کے اوپر سے بھروسہ ذرا سا بھی ہٹا، تکلیفوں میں تم ذرا سا بھی پریشان ہو، تو اپنے ایمان کی تجدید کرو اور اللہ کے لفظ سے یہ کلمہ شروع ہوا، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. بس اللہ ہی کے اوپر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیں دوبارہ سے نوٹ کرتے ہوئے چلیں کہ تقدیم اور تاخیر جو قرآن کی آیتوں میں اور اس کے جملے میں ہوتی ہیں وہ اپنے اندر قیامت رکھتی ہے. ویسے تو یہ جملہ ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، یہ گرامر کے لحاظ سے یہ ہے صحیح جملہ، لیکن علی اللہ شروع میں لے کر آگے اس کا مطلب پھر ایمفیسس اللہ کے اوپر ہے. قرآن کے اندر ایسی بھی آیتیں ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، مومنون کا تو لفظ یہاں پر آیا اور ہم دیکھیں گے کہ توکل اور مومن کا لفظ کا آپس میں کیا رشتہ ہے. لیکن دوسرے مقامات ہیں قرآن میں جس میں متوکلون آیا ہے مومنون کی وجہ سے، کیونکہ توکل تو آپ نے کسی نہ کسی پہ کرنا ہی ہے. جس وقت کہ آپ پریشان ہوں گے اور جس وقت کہ آپ مدد ڈھونڈیں گے تو کسی نہ کسی کو تو آپ وکیل بنائیں گے. سب سے اچھا اور سب سے بڑا اور سب سے طاقتور وکیل صرف اللہ ہے، اور اس کے اوپر بھروسہ صرف اس وقت ہوگا جب انسان کے اندر ایمان ہوگا. یہ باتیں یہاں پر اس طرح سے ایلیبریٹڈ نہیں ہے، لیکن زبان جس طرح سے چل رہی ہے اور جس طریقے سے الفاظ بدل کر آ رہے ہیں، خود ہی اس کے اندر آپ کو یہ امپریشن مل رہا ہے. سب سے پہلے لفظ توکل کو دیکھیے. یہ لفظ بھی ان الفاظ میں سے ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن اس کے صحیح معنی ہمارے گراسپ میں نہیں آتے. جس طرح سے میں نے بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھے ہیں. مصیبت کا یہ لفظ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کے اندر اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ وہ لفظ ہم جس طرح سے اردو میں استعمال کرتے ہیں عربی میں اس کے معنی بہت وسیع ہیں. یعنی کہ مصیبہ
اس تیر کو کہتے ہیں جو اوپر سے آئے سیدھا نشانے پہ جا کے لگے. اب اس طرح سے جب آپ اس لفظ کو پڑھیں گے، یعنی کوئی بھی چیز جب اوپر سے آتی ہے، جیسے بارش برستی ہے تو صیب کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں، تو اوپر سے ایک تیر آیا سیدھا نشانے پہ لگ گیا، یہ مصیب ہے. تو یعنی جب مصیبت آتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک تو اوپر سے آئی ہے، دوسرے آگے ٹھیک ٹھکانے پہ لگی، میرے سینے میں لگی جیسے کہ آگے. اور میں نے جیسے کل مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بعض اوقات انسان کہہ اٹھتا ہے کہ وائی می، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ اتنے سارے لوگ تھے، میں ہی کیوں نوکری سے نکالا گیا؟ اتنے سارے لوگ ہیں، میرے ہی بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہاں پر یہ مصیبت کا لفظ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیوں استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں. اسی طرح توکل کا جو لفظ ہے، ہم اس کو بڑے آرام سے اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کی گہرائی نہیں سمجھتے. دیکھیں لفظ توکل کے معنی کیا ہے. یہ امام راغب اصفہانی یہ کہتے ہیں کہ مواکل بالضم غیر محموز ای عاجز کثیر، یعنی کہ کسی رجل کے ساتھ جب آپ وکلن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص نہایت ہی کمزور ہے. الاتکال علی غیرہ، اور وہ سارے کے سارے معاملات دوسرے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. وہ خود اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے معاملات خود نہیں چلا سکتا، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے سارے کے سارے معاملات دوسروں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. وکلتن ای عاجز یکل امرہ الی غیرہ، یعنی کہ جو وکالتن ہے یہ ایک ایسے آدمی کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو عاجز ہے، کمزور ہے، اور اپنے سارے معاملات دوسروں کے اوپر ڈال دیتا ہے. تواکلو تواکلن، لوگ ایک دوسرے کے اوپر اپنے معاملات ڈالنے لگے، وہ خود سے اپنے معاملات کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے. اتکل علیہ فی امرہ، اس نے اپنے معاملات کے اوپر کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ کر لیا. اب یہاں پر بھروسے کا لفظ آیا ہے. او کلتو علی اخیک العمل، میں نے اپنے معاملات اپنے بھائی کے سپرد کر دیے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں اس لفظ کے اندر. ایک تو یہ کہ آپ کا انکیپیبل ہونا کسی چیز کے لیے، آپ کا کمزور ہونا کسی کام کو کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ کسی کے اوپر بھروسہ کر کے اس کام کو چھوڑ دینا جو کہ آپ کے لحاظ سے اس کام کو ہینڈل کر سکتا ہے. اسی سے جب لفظ وکیل بنتا ہے تو وکیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی معاملے کے اندر آپ کو سہارا چاہیے اور اس سہارے کے لیے آپ نے دوسرے کو اپروچ کر دیا. اس لیے عربی زبان میں یہ بڑا خوبصورت ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، اس میں کہا یہ جاتا ہے والوکال فی الدابہ، یعنی کہ ان لا یمشی الا بمشی غیر، یعنی ایک ایسا جانور جو کمزور ہے، چل نہیں سکتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ چلتا اس وقت ہے جب دوسرے بہت سارے جانور ساتھ چل رہے ہوں، تو وہ ان کا سہارا لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے جانور کو وکال کہتے ہیں عربی زبان میں. اس سے اس لفظ کے معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ایک تو آپ کا اپنا عاجز ہونا اور کمزور ہونا ہے، اور کسی کے اوپر آپ نے بھروسہ کرنا ہے اپنے معاملات کے اوپر. ظاہری سی بات ہے اس دنیا میں انسان کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا علم رکھتا ہو، لیکن ہر معاملے کے اندر اس کو ایڈوائسز چاہیے، ہر معاملے کے اندر اس کو ایکسپرٹس چاہیے. تو وہ قانون کے معاملے میں اپنے لیے وکیل رکھ رہا ہوتا ہے، وہ فائنینسز کے معاملے میں اپنے لیے ایڈوائزرز رکھ رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے. لیکن جب مصیبت کا وقت آتا ہے کسی کے اوپر اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تو یہاں ہلا دیا گیا ہوں، میں تو مار دیا جاؤں گا، مجھے اس وقت یہاں پر پروٹیکشن کے لیے کوئی چاہیے، وہاں پر الوکیل کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے بہت ہی وسیع معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ تو میں نے اس لفظ کے معنی آپ کے سامنے رکھے. ہمارے یہاں جو اس لفظ کے معنوں کے اندر ایک کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ توکل کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. یہ کہیں سے بھی معنی اس لفظ کے نہیں ہیں. اس لفظ کے معنی اس کے اپوزٹ ہیں کہ آپ پہلے تو کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کمزور پڑ گئے، اب آپ نے کسی کو آواز دی کہ بھائی یہاں پر، کسی بھروسے والے کو آواز دی کہ یہاں پر آ کے میری مدد کرو. تو یعنی توکل یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے، جو بھی اسباب ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجے کے لیے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے. یہاں پر آپ دیکھیں اس سیاق و سباق کے ساتھ یہ بات کتنی خوبصورتی کے ساتھ مل جاتی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو یہ بیچ میں ہے. اس سے پہلے جو ہے ما اصاب بمصیبت الا باذن اللہ والی آیات موجود ہیں، اور اس کے آگے جو آیت موجود ہے وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ نہایت ہی خوبصورت ایک یہاں پر آپ سمجھے پیرنتھیسس بن گیا ہے جس کے بیچ کے اندر یہ اللہ لا الہ الا ہو یہ موجود ہے. فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے اوپر مومن بھروسہ کرتے ہیں. یہاں سارا معاملہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے، یہ جو امتحان تمہارے اوپر آیا ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، تمہارے ایمان کا امتحان ہے. اب اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو ہدایت دے گا اور تمہیں
اتنی ہمت دے گا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ کاربند رہو گے، اور اس کے بعد اگر ذرا سا بھی ایمان متزلزل ہو رہا ہے تو اللہ کے اوپر ایمان کی تجدید کرو اور بھروسہ صرف اللہ پہ کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ آپ سمجھے ان نٹ شیل ان 3 آیتوں کے یہ معنی بن گئے ہیں۔ یہاں پر ایک میں آپ کے سامنے کوٹ رکھنا چاہتا ہوں، یہ ابن عاشور کا ہے، جو انہوں نے اس پوری کی پوری جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سمرائز کیا ہے۔ وہی کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو یحتمل ان یکون ھذا من جملۃ ما تقدم من الاوصاف الحمیدہ حضرت اللہ تعالی من قولہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ جو جملہ یہاں پر آیا ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ ملتا ہے اپنے پیچھے ما سبق جو آیات گزر چکی ہیں اور جس میں اللہ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں، حضرت اللہ تعالی من قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، فإن من کان موصوفا بهذه الصفات ونحوها فهو الذی لا الہ الا ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ صفات بیان کی گئی، وہ مالک ہے، اس کی حمد ہے، اس کی تسبیح ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جب ایسی صفات کسی کی ہیں تو اس کے علاوہ کون ہوگا جو کہ خدا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں فَهُوَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو وہی ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ أَيْ لَا مَعْبُودَ إِلَّا هُوَ وَلَا مَقْصُودَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُ فِي كُلِّ بَابٍ۔ تو پھر یہ بات جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہی توکل کرنا پڑے گا زندگی کے ہر معاملے کے اندر۔ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ فِي كُلِّ بَابٍ، بہت ہی خوبصورت یہ عربی کا استعارہ ہے کہ باب کا مطلب دروازے، یعنی زندگی کے جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں اس میں تمہیں اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ، اور اسی کی طرف تم رجوع کرتے ہو مصیبت کے حال میں، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے۔ وَقَوْلُهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس کے بعد جو یہ قول آیا ہے کہ مومن جو ہے اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، بیان ان المؤمن لا يعتمد الا علیہ، یہ بیان ہے اس بات کا کہ اگر مومن ہو تو سوائے اللہ پہ کے کسی کے اوپر تم بھروسہ نہیں کرو گے۔ ولا يتوقع الا به، اور تم تقوی نہیں اختیار کرو گے، ڈرو گے نہیں کسی سے سوائے اللہ کے۔ لما انہ یعتقد ان القادر بالحقیقت، کیونکہ یہ تمہارا اعتقاد ہے کہ ہر چیز پہ قادر صرف اللہ ہے، بالحقیقت لیس الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو معاملات کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ نہایت ہی خوبصورت ایک مجھے پیسج ملا جو کہ ابن عاشور کا تھا، میں نے سوچا اس پوری کی پوری آیت کو یہاں پر ہم سمرائز کر دیں اس قول کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ وہ یہ ہے کہ جو ٹرائلز اس دنیا میں اللہ نے ہمارے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑا ٹرائل کون سا ہے، اور اس ٹرائل کے اندر سے ہمیں نکلنا کیسے ہے، وہ فتنہ سب سے بڑا کیا ہے جو انسان کے سامنے آ سکتا ہے، اس کا بیان اب شروع ہو رہا